وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظیم. حضرات گرامی قدر، آج ہم ایک نماز جنازہ میں اس شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہیں جس نے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں جو شہداء کا ایک تسلسل ہے ان میں ایک اور شہید کا اضافہ ہوا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا لہو جو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. یہ ایک شہداء کا تسلسل ہے، اور یہ تسلسل کوئی آج کا تسلسل نہیں ہے. یہ تسلسل اس وقت شروع ہوا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر پہلا کلمہ حق بلند فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہاں، ہم اس بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ نے فرمایا تو پھر سارے مل کر کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جو لا الہ الا اللہ کہے گا، من دخل قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے جنت میں راہ پا لی، وہ جنت میں چلا گیا. تو ساتھیوں، وہ موومنٹ، وہ تحریک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر وہاں مکہ سے شروع ہوئی، پھر مدینہ گئی، پھر جب مدینہ پہنچی تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر غزوہ بدر لڑی گئی، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر غزوہ احد لڑی گئی، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر غزوہ خندق لڑی گئی، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر غزوہ خیبر لڑی گئی، اور لا الہ الا اللہ کے نعرے پر مکہ فتح ہوا. اور پھر لا الہ الا اللہ کے نعرے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمامہ کے مقام پر ختم نبوت کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی. پھر سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ آیا. تو نعرہ ایک تھا، نعرہ نہیں بدلا تھا، نعرہ لا الہ الا اللہ کا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے لیے فرمائی. تو وہ پہلی ریاست مدینہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آئی، اس کے لیے بھی ہجرت کی گئی اور لوگ شہید ہوئے، لوگوں نے شہادتیں دی. اور اس کے بعد جو لا الہ الا اللہ کے نام پر اور ہجرت کے نتیجے میں مارز وجود میں آنے والی یہ دوسری اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان تھی، جو ہجرت کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی، اور ہجرت میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے. اس دھرتی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، لاکھوں لوگ اس کے لیے شہادتوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قسمتیں تار تار ہوئی، ان کی عزتیں پامال ہوئی، جس کے لیے آزادی کے لیے، شہادت کے لیے، اور پھر لا الہ الا اللہ کے لیے جو سب سے بڑا پیغام تھا اور جو سب سے بڑا نعرہ تھا. اسی لیے اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ کے لوگوں کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے کہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پھر یہ موومنٹ آگے شروع ہوئی، یہ موومنٹ آگے چلی، اور آج عمران خان صاحب نے جو تحریک شروع کی وہ حقیقی آزادی کے لیے شروع کی. اور اس کا بھی جو پہلا نعرہ انہوں نے لگایا، اپنے ہر جلسے میں نعرہ لگاتے ہیں، اپنی ہر میٹنگ میں نعرہ لگاتے ہیں، ہم اپنے ہر انٹرویو میں نعرہ لگاتے ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس لا الہ الا اللہ کے لیے جو ہجرت کے نتیجے میں شہادتیں مارز وجود میں آئیں، ان شہادتوں کا تسلسل آگے جاری ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، یہ مشکل راستہ ہے. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ مشکل راستہ ہے، یہ شہادتوں کا سفر ہے، لیکن
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، جنہوں نے حقیقی آزادی کے لیے خان صاحب کی تحریک پر لبیک کہا اور باہر نکلے اور پہلے بھی شہادتیں پیش فرمائیں، اور کل پھر ایک اور بلال جو ہے وہ شہید ہوئے، انہوں نے شہادت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیا۔ تو ساتھیوں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمانی کا تقاضا ہے، اور ہم سب لوگ جتنے بھی آج موجود ہیں ہم ان کو یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آج ہم جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ تو یہ جو جدوجہد ہے اس کے لیے اب آپ لوگوں کو یہ بھی کوشش کرنا ہوگی، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ یہ جدوجہد ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ جتنے احباب ہیں ایک تو پنجگانہ نماز ادا کیا کریں، پنجگانہ نماز پڑھا کریں۔ یہ جدوجہد کوئی ایسے جدوجہد نہیں ہے، یہ مبارک جدوجہد ہے۔ پنجگانہ نماز میں دعا کیا کریں، یہ دعائیں جو ہے وہ تقدیریں بدلتی ہے انشاءاللہ عزیز، یہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کام لائیں گی۔ میں ایک بات کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کو بات کے لیے بلاؤں گا۔ ایک بات کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے مر رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا سوال، اس سوال کا جواب وہی دے گا جو اللہ ربی، اللہ اکبر کے نعرے پر مسجد کا رخ کرتا ہوگا، نماز پنجگانہ پڑھتا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو دین اسلام کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو دین اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اور تیسرا سوال، آخری سوال، سالانہ سوال، جس کے اوپر قبر میں فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ فیصلہ ہوگا ما كنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ سامنے آ جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ان ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، تو کیا کہتا تھا؟ تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو جو دین اسلام پر عمل کرتا ہے، تو فوراً اس تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا۔ اور شہید کے حوالے سے بتا دوں کہ جب شہید کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، ادھر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، ادھر اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہمارے بھائی پی ٹی آئی کے بھائی شہید ہوئے ہیں انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا ہوگا۔ میں ڈاکٹر بابر عوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مارے جانے والے لوگ ہیں کسی کاز کے لیے، ان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو جو کم وانٹڈ تیاری کر کے گئے کسی مقابلے کے لیے، وہ مسلح ہے۔ دوسرا وہ قسم ہے جو سید بلال، ذل شاہ، وہ معصوم الدم آدمی ہے، اس کا گناہ کوئی نہیں تھا، اور وہ کسی مسچیف پہ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھا، ایک اپنے وطن کے لیے اور وطن کے سب سے بڑے رہنما کے لیے، وہ اس کی کمٹمنٹ تھی جس کے لیے وہ باہر نکلا ہوا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ معصوم الدم ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم آدمی بھی تھا۔ اس لیے میرا پکا اس بات پہ ایمان ہے اور ایقان ہے اور یقین ہے کہ اس کے قتل کی آہ وہ آسمان چیر جائے گی، اور اس کے قاتل جہاں بھی بیٹھے ہوئے بڑی بڑی کرسیوں پہ ہی ہیں، وہ سارے یہ قتل ان کو ضرور، معصوم الدم کا اور معصوم کا قتل ان کو ضرور انشاءاللہ بھگتنا پڑے گا۔ آج تحریک انصاف سوگ میں ہے، پاکستان سوگ میں ہے، پاکستان کا آئین سوگ میں ہے، رول آف لا سوگ میں ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی سوگ میں ہوں گے کہ جو میں نے خواب دکھا کے لوگوں کو باہر نکالا، وہ خواب کدھر گیا اور وہ پاکستان کدھر گیا۔ اس پاکستان کو واپس لانے کے لیے جدوجہد ہے، اور ادروائز تو یہ ہے کہ یہ اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف سے آئے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جو کاز کے لیے جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے، اور اللہ تعالیٰ پوری قوم کو استقامت دے کہ وہ قوم کی آزادی کے لیے ڈٹی رہے، اور انشاءاللہ ڈٹی رہے گی۔
तमाम अहबाब